ابن بطوطہ، جس کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ اللواتی التنجی ابن بطوطہ ہے، یہ ایک مشہور مراکش متلاشی اور عالم تھے۔ وہ 14ویں صدی کے دوران اسلامی دنیا اور اس سے باہر اپنے وسیع سفر کے لیے مشہور ہیں۔ ابن بطوطہ 1304 میں تانگیر مراکش میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بربر نسل سے تھا اور ان کا تعلق قانونی اسکالرز کے خاندان سے تھا۔ اس نے اسلامی قانون، ادب اور دینیات میں بہترین تعلیم حاصل کی، جس نے اسے اپنے مستقبل کے سفر کے لیے تیار کیا۔ 21 سال کی عمر میں ابن بطوطہ نے اپنا پہلا اور سب سے مشہور سفر شروع کیا۔ ان کا بنیادی مقصد مکہ کی زیارت کرنا تھا، جو کہ ہر دیندار مسلمان کے لیے ایک مذہبی فریضہ ہے۔ تاہم اس کا سفر اس سے آگے نکل گیا، کیونکہ اس نے اگلے 29 سال معلوم دنیا کے سفر میں گزارے۔ شمالی افریقہ کے ذریعے سفر مکہ کی زیارت کے بعد ابن بطوطہ نے شمالی افریقہ میں مصر، شام اور عراق جیسے مقامات کا سفر کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کے بعد اس نے فارس جدید دور کا ایران کا سفر کیا، جہاں اس نے کافی وقت گزارا اور مختلف حکمرانوں کے درباروں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اس نے وسطی ایشیا تک کا سفر کیا، بشمول سمرقند، بخارا اور خوارزم جیسے مقامات۔ ان کے سفر کا سب سے وسیع حصہ برِ صغیر پاک و ہند میں تھا۔ ابن بطوطہ نے دلی سلطنت، جنوبی دکن اور مالابار ساحل کا دورہ کیا۔ اس نے کئی سال ہندوستان میں گزارے، مختلف حکمرانوں کے لیے مختلف صلاحیتوں میں کام کیا۔ ابن بطوطہ کا سفر جنوب مشرقی ایشیا تک جاری رہا، جہاں اس نے جزیرہ نما ملائی، سماٹر اور جاوا کی سیر کی۔ اس نے خطے میں کئی جزیروں کی سلطنتوں کا دورہ کیا۔ اس نے یوان خاندان کے دوران چین کا سفر کیا، بیجنگ اور ہانگزھو جیسے شہروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجیز اور چینی سلطنت کی شان و شوکت پر حیرت کا اظہار کیا۔ ابن بطوطہ نے جزیرہ نما عرب، یمن اور عمان کا دورہ کرتے ہوئے مشرقی وسطی میں واپسی کی۔ تقریباً 3 دہائیوں کے مسلسل سفر کے بعد ابن بطوطہ نے مراکش واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راستے میں مختلف مہم جوئی اور چیلنجز کا سامنا کیا۔ واپس مراکش میں ابن بطوطہ فیض شہر پہنچا، جہاں اس نے ابن جوازی نامی ایک عالم کو اپنے سفر کا احوال لکھا۔ یہ سفر نامہ، جسے رحلہ کہا جاتا ہے، 14ویں صدی کی دنیا کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ذرائع میں سے ایک ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر میں قرون وسطی کے سب سے نمایاں سفروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا رحلہ ان جگہوں کے مشاہروں، ثقافتوں اور سیاست کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرتا ہے، جہاں وہ گئے تھے۔ ابن بطوطہ کی مہم جوئی مختلف خطوں اور ثقافتوں کے بارے میں ان کے بیانات اور تاریخ کے سب سے بڑے مسافروں میں سے ایک کے طور پر ان کی حیثیت تاریخ اور ریسرچ میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ قرون وسطی کی دنیا اور اسلامی دنیا کی تفہیم پر اس کے اثر بے حد ہے۔